اس کے بعد اگلا سوال ہے 31 نمبر، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنے کا کیا حکم ہے؟ تقدیر پر ایمان تو فرض ہے، ایمان کیسے لانا ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ تقدیر کے چاروں جو درجات ہیں ان کو مانتے ہوئے، اس پیچھے چیز پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم تھا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھا ہے اور اپنی مشیت کے مطابق ہر چیز کو مقدر کر کے اس کو پیدا کر دیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہو اس پر۔ اب ایمان تو لے آئے، لیکن اس تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا، اب بعض اوقات تقدیر اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ اچھی تقدیر ہوگی تو وہاں پر انسان خوش ہے، اس کی وہ دلی خواہشات کے مطابق ہے، فرض کرو اس کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ لیکن بعض اوقات تقدیر بری ہوتی ہے، بری سے مراد یعنی کہ جو انسان کی خواہشات کے مطابق نہ ہو، بری اس لحاظ سے یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو اللہ نے برا کیا ہے، ایسا نہیں۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شر اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ اب برائی شر ہے، کوئی شک نہیں، تو ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، لیکن چونکہ انسان کو یہ چیز پیش آنا تھی، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس چیز سے دوچار کرنا تھا، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی فوتگی ہے، کوئی غم ہے، کچھ بھی ہے، سمجھے نا، یہ انسان کے ساتھ یہ چیز پیش آنا تھی۔ کس وجہ سے آنا تھی؟ انسان ہی اس کا سبب ہے، انسان ہی اس کا سبب ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی تم کو کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ اپنی طرف سے ہونے کا معنی کہ تم اس کا خود سبب ہو۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تم کو مصیبت تکلیف آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں سے آتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان کو جو ایسی چیزیں جس کو ہم بری تقدیر کا نام دیتے ہیں، کہ جو بری انسان کے لحاظ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے وہ عین اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی بہت بڑی کوئی حکمت ہے، تو لیکن انسان کے لحاظ سے وہ چیز بری ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ چیز کیوں ہے، اس کے ساتھ تقدیر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتا، وہ انسان ہی کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، انسان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ کافر منافق ہے تو اس کے لیے سزا ہے آخرت سے پہلے دنیا کے اندر، اگر مومن ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر مومن ہے تو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے شان و عزت و مقام ہے۔ اگر مومن ہے تو دونوں کے اندر فرق ہے کہ بری تقدیر مومن اور کافر کے لحاظ سے اس میں کیا فرق ہے۔ کافر کے لیے عذاب ہے، منافق کے لیے عذاب ہے، لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مقام دینا ہوتا ہے وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ان تکلیف و مصیبتوں سے پہنچاتا ہے۔ تو یہ اس تقدیر کا فائدہ ہے مومن کے لیے جو اس کے لیے بری تقدیر ہے۔ تو کہنے کا مقصد، اب یہ تقدیر جو ہے، جو بری تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر ایک مسلمان کا، مومن کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ تو اللہ کی تقدیر پر صبر کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ تقدیر پر صبر ایمان کا حصہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے مومن کے گناہ معاف اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہاں پر مزید ہم چاہتے ہیں کچھ تفصیلات تھوڑی مزید تفصیلات لکھیے کہ اللہ کی طرف سے جو انسان پر مصیبت تکلیف آتی ہے، جس کو بری تقدیر کا نام دیا جاتا ہے، اس پر لوگ چار طرح کے ہیں، یا اس کے معاملے میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو اس مصیبت تکلیف پر پریشان ہوتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اس پر جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی کہ جو آنے والی تقدیر پر، آنے والی مصیبت پر جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکوے شکایتیں کرتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، جس طرح کہ آگے حدیث میں ذکر آیا ہے، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ دو چیزیں انسانوں کے اندر ایسی ہیں جو کفر کی ہیں، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کہ حسب و نسب کے اندر تان بازی کرنا اور میت پر جو ہے نوح و کنا کرنا۔ نوح و کنا کون کرتا ہے؟ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی اس تقدیر پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ ایک قسم کے لوگ۔ دوسری قسم کے لوگ کہ جو اس پر صبر کرتے ہیں، اس مصیبت تکلیف پر صبر کرتے ہیں، اور صبر کا کیا حکم ہے؟ کہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ پہلی جو چیز تھی وہ حرام تھی، بے صبری، شکوے شکایتیں، گلے شکوے حرام تھے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اس کو نہ ماننے کا انداز ہے. لیکن صبر کیا ہے؟ یہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انسان کے ساتھ پیش آتا ہے اس پر صبر سے کام لے، اس پر صبر کا مظاہرہ کرے. اور صبر کا معنی کیا ہے؟ کہ پھر کسی کی شکایتیں نہ ہوں، اعتراضات نہ ہوں، سمجھے نا. اس پر کوئی رونے پیٹنے، یعنی پیٹنے جیسے، ہاں رونا تو انسان کی فطرت ہے، آنسو بہا دینا، کہ لیکن پیٹنا، گلے پھاڑنا، یعنی کوئی ایسا اظہار نہ کرنا کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ بے صبری ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، چاہے وہ بے صبری زبان سے ہو یا عمل سے ہو. جی تو دوسری یعنی کہ چیز کیا ہے؟ صبر کرنا. اب صبر کب کرنا ہے؟ صبر کب کرنا ہے؟ کوئی فوت ہونے والا فوت ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو اچھی طرح رو پیٹ کر اپنا سارا غبار نکال دیا اور پھر میں صبر کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کرنے کا حکم دیا. اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے. اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا میری کیا مصیبت ہے، آپ جاؤ. تو صحابہ نے اس کو بتایا کہ تو اللہ کے نبی ہے. تو پھر آپ کے پیچھے آئی معذرت کرتی ہوئی کہ میں صبر کرتی ہوں. آپ میں کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر اس وقت ہے جب صدمہ پہنچتا ہے. صدمہ جب پہنچتا ہے، کسی کے فوت ہونے کی خبر ملی، کوئی نقصان ہونے کا پتہ چلا، کوئی تکلیف آئی، کچھ بھی اس طرح کی چیز آئی، ہاں جب آئی ہے، جب یہ صدمہ پہنچا، اس وقت صبر ہے. یہ نہیں کہ سارا ابال نکال دیا، نکالنے کے بعد صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے. تو دوسری طرح کے کون سے لوگ ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، یہ فرض ہے. اور تیسری طرح کے کون سے لوگ ہیں؟ کون سے ہو سکتے ہیں؟ بے صبرے بھی آ گئے، صبر والے بھی آ گئے، اور کون ہے؟ ہاں جی، جو اس پر راضی ہوتے ہیں، اس مصیبت پر رضامندی اختیار کرنے والے، مصیبت پر رضامندی اختیار کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ کی اس آنے والی تقدیر پر راضی ہو جانا کہ اللہ تو اگر اس چیز پر یعنی کہ خوش ہے میری اس چیز پر، تو میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں. نہیں، ایک چیز نہیں، اس سے بڑھ کر ہے. یہ رضات کا مقام جو ہے یہ صبر سے بڑھ کر ہے. صبر میں آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف کا احساس ہے، لیکن آپ اس تکلیف کا اظہار نہیں کر رہے، اس کو منہ پر، زبان پر نہیں لا رہے، عملی طور پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کر رہے. لیکن رضامندی کیا ہے؟ دل سے اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا، اس کو قبول کر لینا، اس پر راضی ہو جانا کہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پر خوش ہوں، میں اس پر راضی ہوں. اور یہ چیز کیا، اس کا حکم کیا ہے؟ کسی مصیبت پر راضی ہونا. تقدیر پر راضی ہونا تو ضروری ہے، لیکن بات کر رہے ہیں مصیبت پر. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ کیا فرض ہے یا سنت ہے؟ مستحب ہے. یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. جو فرض ہے وہ صبر ہے، کہ صبر کیا جائے. لیکن اگر آدمی صبر سے بھی اونچے مقام کو جا پہنچے کہ اس پر راضی ہو جائے تو یہ، لیکن اس کو واجب نہیں کہا جا سکتا. چوتھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، جو شکر ہے. شکر، رضامندی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس مصیبت کو، اس تکلیف کو اللہ کی نعمت سمجھنا، اللہ کی نعمت سمجھنا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھ پر انعام کیا ہے، کہ مجھے جو میرا امتحان لیا ہے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے درجات بلند ہو جائیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور یہ وہ مقام ہے چوتھا جو کسی شاد و نادر کو ہی نصیب ہوتا ہے. اور جس کو نصیب ہو جائے پھر اس کو یہ مصیبت نہیں لگتی، اس سے مصیبت کا، اس تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال سے جب پوچھا جاتا کہ کیسے تم انگاروں پر لیٹ جاتے تھے، اس تکلیف کو کیسے برداشت کرتے تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ میرے رب کی خاطر ہے، میرے اللہ کی خاطر ہے، فَكُنْتُ أَسْتَعْذِبُ فِي عَذَابِ اللَّهِ، مجھے اس عذاب کے اندر مجھے لذت آتی تھی، اس تکلیف کے اندر مجھے لذت آتی تھی. تو یہ لذت کا احساس جو ہے کب ہوتا ہے؟ جب یہ چوتھا مقام ہوتا ہے، چوتھی طرح کا مقام ہو کہ جب انسان اس تکلیف میں لذت محسوس کرے. لیکن یہ جس طرح بتایا ہے کہ بہت اعلیٰ مقام کی ضرورت ہے، بہت اعلیٰ ایمان کی ضرورت ہے. جب انسان کو اپنی تکلیف میں لذت کا احساس ہو، کہ جب اس کو سمجھے، پتہ چلے کہ اللہ کی خاطر ہے. اور واقعی یقین کرے بھائیو کہ اگر آدمی سچے دل سے اللہ پر ایمان و یقین کر لیتا ہے، اللہ کی تقدیر کو مان لیتا ہے، تو واقعی یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو پھر تکلیف کا احساس تو دور کی باتیں ہیں، بلکہ اس کو مزہ آتا ہے، اور بلکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزماتا چلا جائے.
اور اسی بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان پر کوئی آفت، مصیبت، کوئی تکلیف، آزمائش نہ آتی تو اپنے آپ کا جائزہ لیتے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ہم کیا گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو آزمائش کے قابل نہیں سمجھا، اللہ ہم کو آزما کیوں نہیں رہا؟ کس لیے؟ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کا ذکر کیا کہ مومن کا حال، مومن کی مثال اس پودے کی ہے جو نرم ہوتا ہے، ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر جھک گیا کبھی ادھر جھک گیا، تو مومن بھی اسی طرح مصیبتوں کے ساتھ دوچار رہتا ہے، مصیبتیں اس پر آتی رہتی ہیں۔ اور منافق کا حال اس پودے کا ہوتا ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے، اس کو ایک ہی بار پھر آندھی اکھاڑ کے پھینکتی ہے۔ تو منافق کا حال اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو آزمائشیں، مصیبتیں اس پر یا تو آتی نہیں، آتی ہیں تو اس کے عذاب کے طور پر آتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعض اپنے اعمال کا جائزہ لیتے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت، تکلیف نہیں آ رہی، آزمائش نہیں آ رہی، تو کہ اللہ نے ہم کو کہیں نااہل تو نہیں قرار دے دیا کہ یہ امتحان کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ امتحان کس کا ہوتا ہے؟ اور ہمیشہ بھائیوں کے بات کہا کرتا ہوں، اور یہ باتیں بھائیوں صرف کہنے سننے کی نہیں، عمل کی ہیں، اپنی زندگی میں ان کو لانے کی ہیں کہ امتحان آتے ہیں، ایگزام شروع ہوتے ہیں، بچے ایک ہی عمر کے کچھ روڈوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ ایگزام کے کمرے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج امتحان کے کمرے میں جو بیٹھے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہیں وہاں پر؟ کیوں بیٹھے ہیں وہاں پر؟ کہ ان کو اس قابل سمجھا گیا کہ امتحان دیں، اس لیے ان کو اس کمرے میں داخل ہونے کی اجازت ملی ہے۔ وہ جو روڈ پر کھیل رہے ہیں، وہ روڈ پر پھر رہے ہیں، ان کو اس کی اجازت نہیں ملی، سمجھے نا، کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک لطیفہ سناتے چلیں، ہم تقریباً 9th یا 10th کلاس میں پڑھتے تھے تو بس پہ جاتے تھے اسکول۔ تو ایک دن اسکول جا رہے تو کافی اسٹوڈنٹ تھے، ہم 8-10 تھے، تو ہم بس پہ سوار ہوئے تو ایک بیچارہ وہ کام کرنے والا، روڈ بنانے والا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی اسی جگہ سے سوار ہوا۔ تو اب کنڈکٹر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ یعنی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹ کے لیے جو رعایت ہوتی ہے تو لیتے ہی نہیں کچھ ان سے، اسٹوڈنٹ سے۔ اچھا، اس کے پاس کنڈکٹر گیا تو اس نے بھی آ کے کیا کہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو کنڈکٹر بیچارے کہ وہ کپڑے سارے وہ مٹی وٹی سے بھرے ہوئے، تو کنڈکٹر نے اس کو پکڑ کر ایسے جھنجھوڑا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اسٹوڈنٹ پہلے دیکھو تو تم ہو کون؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اور کچھ بچے امتحان دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس قابل سمجھا گیا کہ امتحان دیں، ان کو اس امتحان کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ وہ جو روڈ پر پھر رہا اس کو اجازت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اس قابل نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی بھائیو یہ چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے مومن بندے کا امتحان لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو اس قابل سمجھا ہے کہ اس کا امتحان ہو۔ ورنہ کتنے دوسرے ہیں کہ جو ایمان ہی کے دعوے کرتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ امتحان کے قابل ہوں۔ اللہ ان کی آزمائش کرتا نہیں، ان کا امتحان لیتا ہی نہیں۔ اس لیے اگر بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی طرح کی آزمائش کیوں نہ ہو، کوئی بیماری کی تکلیف کی شکل میں ہو، کسی نقصان کی شکل میں ہو، کسی اور انداز سے ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو امتحان کے قابل سمجھا ہے، اس کو اس کے اہل قرار دیا ہے۔ تو بات کر رہے تھے صبر کے حوالے میں، تقدیر کے حوالے سے، کہ اس کے میں لوگوں کی 4 طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اس تقدیر پر اس پر جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کر کے اس پر شکایتیں کرتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں، اور یہ کوئی شک نہیں کہ حرام ہے۔ اور دوسرا کہ جو اس پر صبر سے کام لیتے ہیں، جو صبر کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اور تیسرے جو اس پر راضی ہوتے ہیں، اس پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور چوتھے جو اس پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ان کو اس لائق سمجھا ہے کہ اس کو امتحان لے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تیسرا اور چوتھا یہ دونوں جو مستحب ہیں۔ اگر تیسرا مستحب ہے، چوتھا فرض ہو جائے، کیسے فرض ہوگا؟ سمجھے نا، فرض اس میں صرف صبر کا ہے، صبر کا مقام فرض ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی کائنات میں کسی انسان کے ساتھ کو معاملہ ہو یا کائنات مخلوقات کے ساتھ کو اور کسی معاملہ ہو، سبھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ الا باذن اللہ، اللہ کی تقدیر سے ہے، یہ اذن کے معنی تقدیر۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ کیا معنی اس کا؟ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اس بات کو جانتا ہے کہ یہ آنے والی تکلیف مصیبت میرے رب کے اللہ کی طرف سے ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔
یہ مانا یہدی قلبہ، ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان تو پہلے بھی اس کا مومن کا، لیکن یہاں پر یؤمن باللہ کا مانا کیا ہے کہ اس آنے والی مصیبت تقدیر کو، اس چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کر دینا کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرے رب نے جو کچھ میرے لیے مقدر کیا اسی میں خیر ہے۔ عربوں کے یہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے الخیرۃ فیما اختار اللہ، کہ خیر اسی میں ہے جو اللہ نے اختیار کیا ہے، اور کوئی شک نہیں۔ ہم بعض اوقات چاہتے ہیں کہ ایک چیز کو حاصل کرنا، ایک چیز کو پانا، کہ مجھے مل جائے، اس کے ملنے میں بڑی بڑی خیر ہوگی، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس میں اس کے ملنے میں خیر ہے یا نہیں ہے۔ سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بعض اوقات روزی روکتا ہے یا ایک محدود انداز سے دیتا ہے، کس لیے؟ کہ تاکہ بندہ اللہ کے دین پر جاری رہے، قائم رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ رزق روزی مل کر یہ دین سے گمراہ ہو جائے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کوئی چیز چاہتے ہیں لینا، حاصل کرنا، پانا کسی چیز کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ اس چیز کا اس کو ملنا اس کے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے اس میں کوئی خیر ہے تو دے دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر نہیں تو آپ کو اس چیز سے روک دیتا ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز کیوں نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خیر چاہتا ہے۔ اس لیے مایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جو اللہ نے میرے لیے مقدر کی اسی میں خیر ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو بھی مطمئن کر دیتا ہے۔ اس لیے تقدیر پر ایمان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دل کا اطمینان۔ آدمی پریشان نہیں ہوتا، ایک چیز کی کوشش کی حاصل کرنے کی، نہیں ملی، ہاں اللہ نے مجھ کو نہیں دینا تھی، اس میں میرے کو خیر نہیں ہوگی، اس لیے اللہ نے روک دی مجھ سے، آدمی مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب یہ نہیں ہوتا مجھے کیوں نہیں ملی، میں اس کا کیا حقدار نہیں تھا، کہ دوسرے جس کو مل گئی یہ کہ زیادہ حقدار تھا، سمجھے، طرح طرح کی باتیں، اعتراضات اللہ کی تقدیر پر، یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں۔ اس لیے تقدیر پر ایمان کا سب سے بڑا فائدہ، آخرت سے پہلے، نیکی ایمان سے پہلے سب سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر انسان کو خود اس کے جسم کے اندر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدِ قلبہ۔ اور اس طرح حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قسم کی مثال دی، یہاں پر مثال اس کی ہے جو صبر کرنے والے کی ہے، یا اس پر راضی ہو جانے والے کی ہے، یا بلکہ اس کے شکر کرنے والے کی۔ اس آیت کے اندر تینوں مقامات موجود ہیں۔ صبر کرنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس تکلیف کا زبان پر اظہار نہیں کر رہے، تکلیف کا احساس ضرور ہے لیکن اس کو زبان پر نہیں لا رہے، یا اس پر راضی ہو جانے والے، یا اس پر شکر کرنے والے، تینوں اس آیت میں آ گئے۔ اور چوتھے کون ہیں؟ جو پہلا تھا وہ اگلی میں، کہ اس پر پریشان تو ہوتے ہیں لیکن پریشانی کا اظہار، اس کو زبان پر لانا۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اثنتان فی الناس، دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں، ہما بہم کفر، کہ جو ان کے کفر کے کام ہے، کفر سے مراد نہیں کفریہ کام ہے، اگرچہ کافر نہیں ہو جاتا اس کے کرنے سے، لیکن یہ کافروں والے کام ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کام کیا ہے؟ الطعن فی النسب، کہ کسی کے حسب و نسب میں تانا بازی کرنا کہ یہ فلاں ہے، کسی کے نسب کے بارے میں یہ گھٹیا لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کہنا۔ والنیاحۃ علی المیت، اور مرنے والے کے اوپر نوح و کنا کرنا، چیخنا چلانا، گلے پھاڑنا، جسموں کو پیٹنا، واویلا کرنا، یہ نیاحہ۔ اور اس نیاحہ کی اور بھی قسمیں ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے درمیان میت کے گھر میں جمع ہونا تعزیت کے لیے اور میت کے گھر میں کھانا کھانا، یہ نوح و کنا میں تھا۔ نوح و کنا صرف چیخنا چلانا نہیں ہے، کپڑے پھاڑنا نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ بھی کام نوح و کنا میں سے تھا، کہ میت کے گھر میں جمع ہونا، کہ جس میں واقعی ہی ایک بڑے افسوس غم کا اظہار ہو رہا ہو، اور پھر میت کے گھر میں کھانا کھانا، ماتے صحابہ کہ ہم اس کو بھی نوح و کنا میں شمار کرتے تھے۔ تو میت کے اوپر نوح و کنا کرنا، لیکن یہ نوح و کنا کیا ہے؟ کہ جو رونے کے علاوہ ہے، صرف آنسو بہانا بغیر آواز کے، یہ وہ فطری چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، آپ صرف ان کی گود میں ہیں، گود میں ان کی جان نکل رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہو، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر، آپ نے زبان کی طرف اشارہ، اس آنکھوں کی طرف اشارہ، اس پر پکڑ نہیں کرتا، لیکن پکڑ کرتا ہے کس پر؟ زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان سے جو نکلتا ہے، اور آدمی جو اپنے ہاتھوں سے پیٹتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے۔ باقی آنکھوں کے آنسو یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں پیدا کی ہے۔ تو نوح و کنا جو ہے یہ کیا ہے؟ بے صبری کا مظاہرہ ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو، شکوے شکایتیں ہوں، گلے ہوں، اعتراضات ہوں، کچھ بھی ہو، یہ ساری نوح و کنا میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے تقدیر کے حوالے سے جو انسان کو ضرورت ہے